اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم توبہ کے راستے میں حائل ہونے والی پہلی رکاوٹ کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ پہلی رکاوٹ جو توبہ کے راستے میں حائل ہوتی ہے وہ ہے گناہ کی چاہت۔ ہمارے دل گناہوں کے ساتھ چمٹے ہوئے ہیں، جس طرح بعض اوقات کسی کا دل کسی فاحشہ عورت میں اٹک کر رہ جاتا ہے، سگریٹ نوشی کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، مال کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، اپنی شخصیت کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے، یا کسی گناہ اور خطا کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے۔ دل جب کسی چیز کے ساتھ معلق ہو جاتا ہے تو اس سے علیحدگی اختیار کرنا اس پہ نہایت گراں گزرتا ہے۔ اس کا علاج اب ہم دیکھتے ہیں کیا ہے۔ سب سے پہلا جو ہے کس طریقے سے اس کا علاج ممکن ہے کہ اگر ہم گناہ کو بلا دیں، آپ گناہ کو طاق نسیان میں رکھ دیں۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ کبھی کبھار گناہ کو یاد کرنے کا فائدہ ہوتا ہے کہ دل عاجزی انکساری کرنے لگتا ہے۔ اسی طرح جب انسان کو خود پسندی یا تکبر کا اندیشہ ہو تو وہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل کر سکتا ہے۔ اس کے برعکس جب انسان دیکھے کہ اگر اس نے اپنے پچھلے گناہ یاد کیے تو اس کی حس معصیت بھڑک سکتی اور اس کی شہوت اسے گناہ کے دلدل میں دوبارہ گرا سکتی ہے، تو ایسی صورت میں گناہ یاد کرنے کے بجائے اسے بلا دینا چاہیے۔ ایک عالم نے کتنی اچھی بات کہی ہے کہ انسان جب معصیت کے ارتکاب کرتا ہے تو وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ سے دور ہو جاتا ہے، لیکن توبہ کے بعد وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کے قریب ہو جاتا ہے، اور قربت کے وقت دوری اور بات کی بات کرنا بھی دراصل موجب دوری ہے۔ لہٰذا توبہ کے بعد اپنے گناہوں کو بھلا دینا چاہیے اور ان کے متعلق سوچنا چھوڑ دینا چاہیے، تاکہ دل کی معصیت کی یادیں انگڑائیاں نہ لینے لگیں اور بالآخر گناہ کی عارضی شیرینی اور لذت محسوس کر کے منہ سے دوبارہ رال نہ ٹپکنے لگے۔ دوسرا کس طریقے سے ممکن ہے گناہ چھوڑنا؟ گناہ کی جگہ کو چھوڑ دیں آپ، تو اس سے بھی ممکن ہے کہ معصیت کا مقام پوری طرح ترک کر دیں اور اس مقام کی طرف بالکل نہ جائیں۔ عربی کے شاعر قیس المعروف مجنوں نے کہا کہ میرا گزر جب لیلی کی بستی سے ہوتا ہے تو میں اس بستی کی دیواروں سے چمٹا رہتا ہوں۔ ان کھنڈروں سے مجھے بالکل دلچسپی نہیں، لیکن چونکہ وہ میری محبوبہ اس بستی میں رہتی تھی اس لیے مجھے تو اس سے محبت ہے۔ جب انسانوں کے دل غیر اللہ کے ساتھ معلق ہو جائیں تو وہ رہنے والوں کے کھنڈرات پر جا کر روتے ہیں۔ ذرا غور کریں، جب کسی اجنبی عورت سے کسی کو محبت ہو جائے، پھر اسے توبہ کی توفیق مل جائے، آپ غور کریں کہ وہ بظاہر راستے میں چلتا ہے لیکن وہ سوچتا عورت کے متعلق ہے اور معصیت کے دن یاد کرتا ہے۔ اے پاگل انسان، اس طرح تم دوبارہ معصیت کی طرف مائل ہو سکتے ہو۔ مقام معصیت سے فوراً دور ہو جاؤ، وہاں دوبارہ ہرگز نہ جاؤ اور ہرگز وہاں سے نہ گزرو۔ اب فرض محال اگر آپ کا وہاں سے گزر ہو جائے تو اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کر کے روتے ہوئے گزرو۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم ایسے عذاب دیے ہوئے لوگوں کے پاس مت آیا کرو، البتہ روتے ہوئے وہاں سے گزر سکتے ہو، اور اگر تمہیں رونا نہ آئے تو تم وہاں پر نہ جاؤ، مبادا تمہیں بھی وہ امراض لگ جائیں جو امراض اور معاصیز ہلاک شدہ بستی والوں کو لاحق ہوئے تھے۔ جو بیماری سے نجات کا متلاشی ہو وہ ایسی زمین میں نہیں جاتا جس پر وبا پھیلی ہو۔ طب جدید کے مطابق ممکن ہے کہ اسے بیماری کے جراثیم نقصان پہنچائیں، تو پھر زنا سے توبہ کرنے والا اپنی توبہ پر کس طرح ثابت قدم رہ سکتا ہے اگر وہ رقص و سرور اور شباب و شراب کی محفلیں ترک نہیں کرے گا؟ عورتوں کے ساتھ میل جول سے توبہ کرنے والے شخص کی توبہ کس طرح کو قائم رہ سکتی ہے اگر وہ عورتوں کی محفلوں اور اجتماعات اور پارٹیوں میں جانے سے باز نہ آئے، کیونکہ وہاں پر اسے چاروں نہ چار عورتوں کی طرف نظر، ان سے بات چیت، ان سے مصافحہ اور بوس و کنار میں مبتلا ہونا پڑے گا۔ وہ شخص تمباکو نوشی سے توبہ پر کس طرح قائم رہ سکے گا جس نے تمباکو نوشوں کی محفلیں ترک نہ کیں اور ان کی صحبت سے باز نہ آیا؟ لہٰذا معصیت کے مقام کو ترک کرنا ضروری ہے۔ تیسری صورت کیا ہے گناہوں سے بچنے کی؟ کہ بری صحبت سے پرہیز اختیار کریں۔ بری صحبت سے پرہیز کا مکمل فائدہ
اس صورت میں حاصل ہو سکتا ہے کہ جب صالحین اور اولیاء اللہ کی صحبت پر ہمیشگی اختیار کی جائے، اور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کی جائے جو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے مشاہدے کے نتیجے میں حاصل ہونے والی رحمتوں، برکتوں اور نعمتوں کے ذریعے اپنے ہر مجلس اور نو وارد کو نصیحت کر سکیں، اور پھر ایسے صالحین کی صحبت اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ان کے ہر ہم مجلس کی معاون بن جائے۔ چوتھی صورت کیا ہے کہ جس سے گناہ سے دوری اختیار کی جا سکتی ہے، کہ اللہ کی اطاعت کی لذت۔ اے اللہ، تو ہمیں اپنی معافی و مغفرت کی ٹھنڈک، اپنی عبادت کی لذت اور اپنے ساتھ ایمان لانے کی حلاوت و مٹھاس عطا فرما۔ ذہن میں سوال آتا ہے کہ ہم اس کی عبادت کی لذت کی کیوں طلبگار ہیں؟ جب بندے کو عبادت الہی کی لذت کا شعور حاصل ہو جاتا ہے تو اسے معصیت کی لذت سے نفرت کا شعور بھی حاصل ہو جاتا ہے۔ جب تک کوئی اطاعت کی لذت حاصل نہیں کرتا، اسے کیا معلوم کہ عبادت میں کتنی لذت ہوتی ہے۔ چونکہ معصیت میں لذت ہوتی ہے جو اگرچہ عارضی اور وقتی ہوتی ہے، لیکن شیطان جب بندے کو بہکاتا ہے تو اس کے سامنے معصیت کی لذت کو بڑھا چڑھا کر خوب مزین کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو پانے کے لالچ میں وہ بندہ شیطان کے دام فریب میں بآسانی آ جاتا ہے، اور یہ اسی کے ساتھ ہوتا ہے جو عبادت و اطاعت الہی کی لذت سے ناشنا ہو، اطاعت الہی سے غافل ہونے میں لذت محسوس کرتا ہوں۔ لہٰذا جب بندے کو عبادت الہی کی لذت ملتی ہے تو وہ سر بسجود ہو جاتا ہے اور اسے اللہ تعالیٰ کی قربت کا احساس ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کی محبت، لطف و کرم اور اس کی سخاوت کا یقین حاصل ہوتا ہے۔ تو جب بندے کو یہ شعور حاصل ہوتا ہے، اس کا دل جو ہے وہ نور ایمان سے منور ہو جاتا ہے اور اس کا ایمان بڑھ جاتا ہے۔ توبہ سے بچنے کی ایک اور صورت بھی ہے کہ ذکر الہی میں مشغولیت ہو۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا کہ فرصت، جوانی اور جوش و جذبات سے بڑھ کر کسی انسان کے لیے کوئی چیز مضر نہیں۔ اے بندے، اعمال صالحہ پر کمر بستہ رہ۔ اگر تو نے اپنے دل کو حق کے ساتھ مصروف نہ کیا تو وہ تجھے باطل میں مصروف کر دے گا۔ تو کون سے نیک عمل ہم پہلے کریں؟ ہم یہ بھی تو سوچ رہے ہوتے ہیں کہ کون سے نیک عمل پہلے کریں۔ تو میرا مشورہ ہے کہ پہلے قرآن کو یاد کرنا شروع کر دیں، پھر سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کریں، اور پھر عقیدہ اور فکر کو۔ پورے ادب و احترام کے ساتھ ان علوم پر عمل کریں، خود سیکھنے کے بعد دوسروں کو ان کی تعلیم دیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے مطالعہ کریں، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی سیرت کا مطالعہ کریں، ان کی سیرت کو اپنی زندگی کے لیے مشعل راہ بنائیں، پھر دعوت تبلیغ کی ابتدا کریں، اللہ کے دین کی نصرت کے لیے حرکت میں آ جائیں، فقراء کی مدد کریں، مساکین کی مدد کا اہتمام کریں، بچوں کو دینی تعلیم دینے جیسے کاموں میں اپنے دل کو مشغول کر لیں۔ اس طرح کے اعمال کے ساتھ مصروفیت کی وجہ سے آپ کا دل گناہ و معصیت سے دور ہو جائے گا اور گناہ سے اس کا تعلق منقطع ہو جائے گا۔ گناہ سے چھٹکارا حاصل کرنے کی ایک اور صورت ہے کہ سچی ندامت اور گناہ سے نفرت۔ اگر بندہ اپنے معبود کے سامنے گزشتہ خطاؤں پر سچے دل سے ندامت کا اظہار کرے تو اللہ تعالیٰ اسے مستقبل میں معصیت سے عافیت میں رکھے گا۔ القرآن یعنی قرآن میں ہے کہ اے بندے، اگر تو اللہ تعالیٰ کے سامنے صدقے دل کے ساتھ حاضر ہوگا تو وہ یقیناً تیرے ساتھ کیے گئے وعدوں کو سچ کر دکھائے گا۔ فرمان الہی یہ بھی ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ اپنے وعدوں کے خلاف نہیں کرتا۔ تو صدقے دل کے ساتھ نادم ہو جائیں اور گناہوں سے نفرت کریں، حتیٰ کہ معصیت سے نفرت کا عقیدہ بنا لیں اور کبھی بھی اس کا ارتکاب نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ معصیت سے دور رہنے میں آپ کی مدد کرے گا اور ہمیشہ اپنے اس عزم پر آپ کو ثابت قدم رکھے گا۔ ایک اور صورت ہے کہ نیک لوگوں کے حالات پر غور کیا جائے، تو اس طرح سے بھی گناہوں سے دور ہو سکتے ہیں۔ کہ کسی بزرگ سے پوچھا گیا کہ کیا گناہ گار لذت عبادت پا سکتا ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، اللہ کی قسم، گناہ گار تو کیا، جو گناہ کا ارادہ بھی کرتا ہے وہ بھی لذت عبادت سے محروم رہتا ہے۔
احوال صالحین میں غور و فکر جاری رکھیں۔ مثلا سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ جب طاعون میں مبتلا ہوئے تو ایک رات انہوں نے اپنے غلام کو کہا کہ باہر جا کر دیکھ کیا صبح ہو گئی ہے؟ غلام نے آ کر بتایا کہ ابھی صبح نہیں ہوئی۔ تو معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے یہ الفاظ کہے کہ میں اس رات کی شر سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جس کی صبح مجھے جہنم میں لے جانے کا باعث بنے۔ درجہ بالا الفاظ کس کے ہیں؟ سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی۔ تو جہنم سے اس قدر ڈرتے ہیں، میری اور آپ کی کیا حیثیت ہے اس میں؟ کتنا تعجب ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ کے عدل و عمل کے ساتھ ان کے خوف اور میرے اور آپ کے اطمینان پر، باوجود یہ کہ ہم گناہوں اور اپنے اوپر ظلم کرنے میں لت پت لتھڑ چکے ہیں۔ ایک اور صورت یہ بھی ہے کہ موت کو یاد کیا جائے، تو جو بندہ دائمی طور پر موت کو یاد نہیں کرتا، عین ممکن ہے کہ موت اسے اچانک دبوچ لے اور وہ بدنصیب معصیت کی حالت میں اپنے اللہ سے جا ملے۔ اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں ڈال دے اور اللہ تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ بھی نہیں، پرواہ بھی نہیں ہے۔ مجھے خوف اس بات کا ہے کہ اس حال میں مروں کہ اپنے کچھ گناہوں سے توبہ نہ کر سکوں۔ ان گناہوں کا علم اللہ تعالیٰ کو یقیناً ہوگا، لہٰذا وہ مجھے کہہ دے جا میں تیری مغفرت نہیں کرتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ کی قسم میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میری کچھ رعایت کیے بغیر مجھے جہنم میں پھینک دے۔ ایک اور صورت ہے نیکیوں کی کثرت۔ اگر ہم نیکیوں کی کثرت کریں تو اس سے بھی ہم گناہوں سے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں، یعنی اپنے نفس کو بکثرت نیکیاں کرنے کی مشق کرا دیں، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو اس طرح مٹا دیتی ہیں کہ جس طرح آگ خشک لکڑی کو جلا دیتی ہے، اور پاک پانی جب ناپاک پانی پر بہایا جائے تو وہ پاک ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی کے بعد نیکی کر، وہ اسے مٹا دے گی، اور جب پانی 2 کلوں جتنا ہو تو نجاست اس پر غالب نہیں آتی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔